बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेके जवानी तक का पूरा वाक़या आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है और आप सच्चे आशिक रसूल हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अरब में कबीलाए संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था, यानी हर कबीले का अपना अपना धर्म था, अपना अपना मजहब था, और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी न थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। लोगों ने आपके दादा से आकर पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपके वालिदा सैयदा आमीना ने अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी। आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना सुधा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ा निराली और बड़ा शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसा खुदा की वहदानियत इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले में ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर के आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताजी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे और सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जबान भी सीख ले। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहात में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उनके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होना शुरू हो गया।
दोस्तों उस वक्त अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश की जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चों को उनके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चों को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली उटनी पर सवार हो गई। वो उटनी जब बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलते हुए मक्का तक पहुंची थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि खुद जब दाई हलीमा गरीब घराने से थी, उनके पास कुछ खाने के लिए सही से ना था, तो उनकी उटनी को भी वो खुद ठीक से नहीं खिला पा रही थी, तो इसीलिए उनकी उटनी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की उटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही उटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस उटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों ये नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही उटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापिस उनके घर वाले पर सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसीलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही रहमतों और बरकतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में रहमतों बरकतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापिस अपने साथ ले गई। दोस्तों ऐसा करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध शरीक भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों तारीख के किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर
ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے۔ اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائیں حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے اور اس کے بعد آپ اپنے والدہ حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگی۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ میں ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھی، ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا نہیلیال بھی تھا۔ دوستو اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو ہوا یہ کہ جب آپ 2 مہینے کے بعد مدینہ سے جب واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑی، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستوں آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دکھار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستوں اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالات میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر صرف وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔
اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ انہیں اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی وہ ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، آپ کو اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستوں، ایسا کرتے دن بیتتے چلے گئی۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ اب سوچئے اللہ کے نبی نے کیسے کیسے آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر طے کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستوں، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دیا۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے جو عرب میں لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کو خرید فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو کہیں جانا ہوتا تبھی وہ باہر نکلتا۔ جب ان کو معلوم چلا کہ اس کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ ساری بات کو سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا، تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہ تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو ملک شام میں مت لے کے جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ اس کے پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی ان کو میں پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام میں نہ لے کر جانا۔ دوستو، ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو یہ معلوم چل چکا تھا کہ یہ بچہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش
اور آپ کی سرکشا کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کا غلام، جن کا نام میسرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئے، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے ویپار سے کی ہوئی کمائی کو غریب، اناتھ، ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتا تھا۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ کیا اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے دونوں شوہروں سے ان کے بچے بھی تھے، لیکن جو ان کے شوہر تھے وہ دونوں بھی انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹیاں ہوئی تھی۔ یعنی اس کے بعد ابو حالہ یعنی ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور ان کے بعد حضرت خدیجہ نے پھر دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، لیکن یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے ودوا ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر محمد کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرا پیغام آپ نے خود ہی اپنے خاص سہیلی، جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پیغام سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے ان کے چچا ابو طالب اور اپنی چچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی نکاح کے وقت بیوی یا شوہر کو دی جانے والی رقم آپ کی حیثیت میں ہو۔ یہ دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کی 2 مہینے کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہے، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بیٹیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شادی کے وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत खदीजा को बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है, पहली औरत है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखलाकी बल्कि माली तौर में भी आपने बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। और अरब का ये रिवाज था कि वो 10 शादियां करते थे, 10-10, 11-11 शादियां तक उस वक्त अरबों में हुआ करती थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रदियल्लाहु तआला अन्हा के वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाया करते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से है, सिवाय हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु तआला अन्हु के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मऊला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ पर जाकर वो अकेले बैठते और अल्लाह की इबादत करते, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा के पहाड़ी पर जाते, अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा के पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में आपके पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गई। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेके मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्राइल कितने ज्यादा ताकतवर होंगे और कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्राइल की परवाज का आलम ये है, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से जमीन तक आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिदरा तक पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक मुक्तदी है जिनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जब किसी इंसान को एक बार दिख जाते हैं फिर वो दोबारा किसी इंसान को नहीं देख पाते हैं, यानी कि वो इंसान फिर किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हजरत इजराइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर इजराइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। जब आप सोचिए कि हजरत इजराइल की ताकत ये है तो फिर अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। तो दोस्तों, यही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हजरत जिब्राइल ने मुझे इतनी जोर से दबाया था
کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا انسان کو زمین کے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے اور آپ پھر بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت ختیجہ چادر لے کے آئی اور پھر وہ آپ چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کے پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت ختیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا، آپ کو اللہ اس طرح سے کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جات بھائی حضرت برا ابن نوفل کے پاس پہنچے، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے انہی اپنے چچا بھائی جات کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت برا ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ وہ اس وقت دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح کا ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے پاس میں آ گیا، پھر وہ کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نہیں پڑھا تو پھر اس نے اپنے سینے سے مجھ کو لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت برات ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بارے میں تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کی علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں میں 12 ربیع الاول سے پہلے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔